بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے معروف اسکالر اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے سابق امیر ڈاکٹر خالد محمود نے کشمیر یوتھ ویلفیئر پانیولہ کے زیر اہتمام ادب اور زندگی کے عنوان پر منعقدہ سیمینار سے ایک مدلل خطاب کیا۔ اس سیمینار میں اساتذہ اکرام، شعراء، ادیبوں، صحافیوں، عوام علاقہ اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پڑھتا ہے آدمی، یاد رکھتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور پھر ان پڑھ فرد کو ادھر، اور یہ نازل بھی امیین پہ ہوا ہے جنہیں لاڈ سے اللہ نے امیین کہا ہے، ورنہ میرے دوستو سارے یونیورسٹیز اکٹھی کر لو، ان میں سے ایک امی تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو قرآن کے تفیر تخلیق ہوا تھا، عمر فاروق تو بہت بلند کی بات ہے، مصعب بن عمیر نہیں لا سکتے آپ۔ یہ قرآن اور رسول اللہ کے قرب کے علاوہ کیا تلاش کریں گے آپ ان کے یہاں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ شاید بھول جاؤں بعد میں درمیان میں قرآن کی عظمت کے حوالے سے، اور یہ جو ادب کی بات کر رہے ہیں نا آپ، تو ادب سے آشنائی ہمیں قرآن ہی کے ذریعے اور رسول اللہ کے جو کلام ہے اس کا جو پہلو یہ ادب عالی والا، اس سے، اور پھر آگے چل کے عرب شعراء ہیں، پھر فارسی ہے، اور پھر اقبال ہیں، پھر غالب ہیں، پھر نثر میں الطاف علی ہیں، پھر شبلی ہیں۔ یہ لمبا موضوع ہے، یہ ان پروفیسرز کا ہے، میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ ہمارے بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں 20ویں صدی کا سب سے بڑا عالم بھی کہا گیا، اور وہ ہماری بدقسمتی کہ وہ دفن مغرب میں ہیں۔ وہ ہندوستان سے پاکستان آئے، یہاں سے ناقدری کے باعث فرانس چلے گئے، اور انہوں نے فرینچ لینگویج میں کم و بیش سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، اور 99 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں۔ اور ایک اور شخصیت اردو دان طبقے کے لیے، ان کا نام، میرے لاؤڈ سپیکر کافی ہے، آپ جاری رکھتے ہیں تو آئے تو ٹھیک ہے۔ اردو دان طبقے کے لیے بھی شاید بہت زیادہ شناسائی نہ ہو، ڈاکٹر محمود غازی۔ ڈاکٹر محمود غازی بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، معاذرات قرآنی، معاذرات فقہ، معاذرات حدیث، 7 مجموعے ہیں ان کے، 12 لیکچرز ہیں۔ تو جو معاذرات قرآنی ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، لکھا ہے، یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے، وہ الگ موضوع ہے پورا۔ ڈاکٹر محمود غازی نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ یورپینز نے روزانہ ایک یورپین نے اسلام قبول کیا، ان کی زندگی پہ تقسیم کریں ایک، اور ان کو بھی قرآن کے ادب عالی کا فیض میں اثر تھا۔ اور آخر میں ان کے پاس موبائل نہیں تھا، پوچھا گیا کیوں، انہوں نے کہا وقت ضائع ہوتا ہے۔ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، فرانس کے کمرے میں رہتے تھے، اور پوری دنیا میں ان کا فیض عام ہے۔ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ فرانس ہی کے کسی سفارت خانے میں فرانس کا سب سے بڑا کمپوزر، میوزک سے دلچسپی رکھنے والے سبھی جانتے ہیں، جو میوزک ڈائریکٹر ہے نا، یہ جو موسیقیت ہے، اور جو آپ کوئی غزل یا کوئی گیت پسند کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اصل کمال کمپوزر کا ہوتا ہے، موسیقار کا ہوتا ہے۔ تو یورپ کا سب سے بڑا کمپوزر جو تھا، موسیقار تھا، وہ اس محفل میں موجود تھا، جو عرب کسی سفارت خانے میں تقریب ہو رہی تھی، تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت جب اس موسیقار نے سنی تو وہ بے چین ہوا۔ اس نے اپنے انداز میں اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا گایا جا رہا ہے؟ تو اس نے اسے کہا وہ ایک گایا نہیں جا رہا، چپ ہو کے بیٹھو۔ اچھا، وہ بے چین ہوا بیچارہ۔ جب وہ ختم ہو، اس نے کہا وہ مجھے بتاؤ یہ کیا گایا جا رہا تھا؟ اس نے کہا یہ گایا نہیں جا رہا تھا، یہ مسلمانوں کی مذہبی قرآن پاک کی تلاوت تھی۔ اس نے کہا میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں یورپ کا سب سے بڑا موسیقار ہوں اور میوزک کی باریکیوں کو جانتا ہوں۔ یہ ہیومن میوزک نہیں تھا، یہ ڈیوائن میوزک تھا، یہ آسمان سے اترا ہوا میوزک، یعنی اس قرآن میں جو ردم تھا وہ ڈیوائن ہے، وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی گرد کو بھی پہنچے۔ مسلمانوں، ہم نے اس قرآن کو مذہبی کتاب بنا کے تو فرقوں کو اور مسالک کو فروغ دینے کے لیے جو بھی کیا، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ یعنی قرآن کی عظمت، جو سائنس، جو ادب عروج کی طرف بڑھے گا، قرآن کی عظمتیں، رسول اللہ کی عظمتیں، احادیث کی عظمتیں اور ان کی ادبی نزاکتیں اجاگر ہوتی چلی جائیں گی۔ یوں ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور
अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला से जो सफर शुरू हुआ वो जारी है, और मैंने सवाल उठाए थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का नायब हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे अल्लाह ने यहाँ नायब के तौर पे भेजा है, मैं क्यों हूँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और फिर सूरह अल-बक़रा ही में ये जो है ना वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, आखिर में क्या फरमाया, व इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो तुम्हारा वजीफा ये है कि जब दुनिया में जा रहे हो नायब की हैसियत से, तो जब मेरी हिदायत आए तो जो कोई उस हिदायत का इत्तबा करेगा उसे न खौफ होगा और न हुज़्न होगा। नौजवानों, खौफ और हुज़्न इस ज़मीन पे मौजूद सारी मिजरीज का उन्वान है। खौफ मुस्तकबिल का, हुज़्न जो कुछ बीत रहा है, कभी बिजली चली जाती है, कभी इलाज नहीं होता, कभी इंसाफ नहीं मिलता, इसका हुज़्न मिलाल, और खौफ अनजाने मुस्तकबिल का कि एने बिजली कैसी उठी, एने कोई गोली मारी छोड़सी। रब कहता वही यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये रब गारंटी दे रहा है कि मेरी हिदायत जब आएगी, है इब्ने आदम खलीफा के तौर पे भेज रहा हूँ, साथ एक हरीफ भेज रहा हूँ, शैतान और शैतान की ज़ुर्रियत, पूरे शयातीन इंस और जिन साइंटिफिक इजादात और टेक्नोलॉजी से लैस मेरे और आपके ईमान के दर पे हैं, और उसकी हिफाजत का कला क्या है, अल कुरान और अल रिसालत और अल आखिरत पर ईमान, और उस पर जिंदगी को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे उस्तवार करना। तो जब हिदायत मानोगे इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे, तो तुम्हारी जिंदगी की तलखियां, तुम्हारी जिंदगी का खौफ और मिलाल रब गारंटी कर रहा खत्म हो जाएगा। अदब के हवाले से ये कहना है कि अदीब हो या शायर हो, वो माशरे का हसास तरीन फर्द होता है, माशरे का हसास तरीन फर्द, दर्द दिल रखने वाला फर्द, बात बात पे तड़प उठने वाला फर्द। इकबाल भी इस माशरे को देखते हैं, और गालिब भी देखते हैं, फैज भी देखते हैं, और मैं और आप भी देखते हैं ना, और बानो कुदसिया भी देखते हैं, अशफाक अहमद भी देखते हैं। तो फर्क है देखने में ना। वो यहाँ से गौर हाय गिराम आया समेटते हैं और मुझे और आपको फैज पहुंचाते हैं अदब आली की सूरत में, और हम देख के यूं ही गुजर जाते हैं। ये फर्क है अदब आशना और अदब 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 की दौलत लेके दुनिया में आने वालों में। देखें, फूल है ना, तो एक वो देखता है फूल है, और वैसे मुझे ये अदा बहुत बुरी लगती है फौज साहब कि फूल की खूबसूरत पंखड़ियां हम इंसानों के ऊपर निछावर करें और वो उनके पाँव के नीचे मसली जाएं। ये पता नहीं कहाँ से ये रस्म आई है। और फिर स्कूल के फूल जैसे बच्चों के हाथों, और वो खुद बच्चे फूल हैं, उनके हाथों आप फूल देके तो मतलब है अनपढ़ किसी ना कोई टब्बर है ना खुदा गौरव बात उसी सच होने वो क्यों तो इन कर रहे हैं आप फूले नहीं भी उन्हें जमते गुड़िया नहीं, खुदा का गौर करे। तो फूल एक ही नजर से शायर भी देखता है, अदीब भी देखता है। तो शायर जब इजहार करेगा तो पहला पासी के फूल इतना सुनो वहाँ औसे आपने फूल या नहीं लाई उस फूला का कौन देखो बड़े देखने उन्हें। ये मेरे कुलीग है ना, तो आजकल सामन है और रावला कोट जितना खूबसूरत है और हमारा कुर्बो जवार ग्रीनरी है आखिरी दर्जे की, यानी जिसको आप कहें ना कि सब्ज रंग की इंतहा और अल्लाह की इनायत। तो अब उसको निगाह देख के जो शायराना दिल रखने वाला का उसकी निगाह ठंडी होगी, तो जेड़ा डाढ़ा जा उसी बंदा उस मसला लंग। ये फर्क है अदब और अदब आशना। और फिर रब ने ना कुरान में देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का किस्सा है ना, और उसको जरा तफसील से पढ़े ना। रब ने कुरान में सारे उलूम के बुनियादी निकात आपको अता कर दिए, उन्वानात अता कर, और रसूलुल्लाह ने अपनी सीरत मतहरा में जिंदगी का कोई पहलू अदब शायरी नसर और जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके हवाले से उसवा हसना ना छोड़ा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात उठाए ना, और अगर आप अरबी नहीं भी जानते तो जो बात हम बयान करने के लिए 3 घंटे सर्व करते हैं, रसूलुल्लाह ने 2-3 जुमलों में बयान कर दिया, कुरान ने 1 जुमले में बयान किया। और हम जो तकरीरें सुनने और सर धुनने के आदी हैं, रसूलुल्लाह के खुतबात बहुत ही मुख्तसर जाएं, बहुत ही जामे।
عربی نہیں دعا منگی چھوڑی تو اردو چ اللہ تقریباً آدھا گھنٹہ سمجھانے انہیں پائی بدل لگانا ہوا ہے اور پائی تو پانچ ٹبر پسینہ پسینہ ہوانا ہوا ہے. اس سے زیادہ بے ادبی کوئی ہو سک نہیں. مطلب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کی بات کہہ رہی ہے نا جو آدمی منگا ہے تو اللہ جس طرح تجھے فرمایا اور اللہ نہیں پتا کہ میں کیا فرمایا لیکن آس بہت خوش ہونے ہو کہ مولوی اور آئے اور انہوں نے منگ لے مرادیں ہی نہیں پوری ہونی کہ کرنے زیادہ مرادیں پوری ہو رہی. تو کہنا یہ تھا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حساس دل لے کے سیرو فی الارض. اور رب کہتا ہے کہ میری نشانیاں تو نشانیاں کون کون دیکھیں. اگر آنکھ بینا ہو قلب کی آنکھ کھلی ہو نا تو آدمی جب یہ پتا کرتا ہے کہ 20ویں صدی کے آخر کی 2000 کی آخری سال کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ سیل کے اندر جو جین یعنی جینز کا جو کوڈ ہے سیل کتنا ہے جسے مائکروسکوپ کے بغیر آپ دیکھ نہیں سکتے. اس کے اندر جو انسانی شخصیت پوری کی پوری موجود ہے اس کا جو جینوم پہ مشمول کوڈ ہے انسانیت نے اس تک رسائی حاصل کر دی ہے. سمجھتے ہیں بات. تو یہ نشانی ہے نا اہل عقل کے لیے اہل ادب کے لیے. رب قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بک آف سائنس ہے نشانیوں کی کتاب ہے. سائنس تو بس وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تسخیر کر لیا تمہاری عقل کے لیے میں نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں جو کچھ درمیان ہے یہ درمیان کا علم ہے. آغاز و انجام کا علم کیا ہے؟ قرآن. وہی اللہ کے حبیب نے جو خبریں 1500 سال پہلے دی. آج کے جو حوادث ہیں آج کی یہ جو ڈبیا ہے آج کا یہ جو ٹیلی ویژن ہے آج کے یہ جو زلزلے ہیں آپ ذرا حدیث پڑھیں نا ڈبیا جو سیر اٹھا تھا حدیث پڑھو کون حدیث پڑھ سی علماء سبق پڑھانے کے یہ تو نہیں اور صافی پڑھی سناسیاں ماں ہی ساتھ لانے وہاں مطلب اللہ معاف کرے. دیکھیں قرآن ہدی للناس ہے قرآن ہدی للعلماء نہیں ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. قرآن کو میں نے نصیحت کی. تدبر کا مقام علماء کا ہے لیکن تذکر کا مقام ہر ایک کے لیے. تو اس لیے ادب ابھی ادب والے آنے والے ہیں شعراء تو گل و رخسار کی بات بھی کی جائے لیکن گل و رخسار سے زیادہ عام موضوعات موجود ہیں. معاشرے کی ناہمواریاں ہیں سسکتی بلکتی بچیاں ہیں بچے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی آہیں سسکیاں ہیں برہان وانی کا خون ہے فلسطین کا بیٹا ہے اور ایک اور علاقہ ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ایغور 4 کروڑ ایغور ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے وسعت والے دوست کے ظلم و ستم کی نظر ہے. 4 کروڑ مسلمان ایغور میں جن کو وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور ان کے درد کو شاعری میں نثر میں بیان کرنا بحیثیت مومن شاعر ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ مجھ جیسا طالب علم جو بات گھنٹے میں کہے گا شاعر وہ ایک شعر میں کہہ دے گا. مثلا مجھے یہاں یہ بیٹھے عبدالعلیم صدیقی بہت بڑا نام ہے. انہوں نے پلندری میں بیٹھ کے اقبال کی فارسی شاعری کا منظوم مکمل ترجمہ کیا. پورے بر صغیر میں آج تک فارسی اصل میں اقبال اصل ہیں ہی فارسی. اس 6 جو مجموعے ان کا منظوم ترجمہ کہیں نہیں ہوا تھا. ان کا میں نے صاحب سے ایک لیکچر سنا میرے پرنسپل تھے وہ انہوں نے استعارہ کی جو ترجیح کی وہ پتہ نہیں مجھے اب یاد بھی آئے گا کہ نہیں. اس طرح کا انہوں نے بیان کیا کہ باد نسیم کیا کہا نا کہ جس طرح اولے اولے باد نسیم آتی آپ کو یاد ہے مجھے سنا دیا. باد نسیم نہیں آ رہی بلکہ مجھے لگ رہا کہ وہ آ رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک بات ہے ڈائریکٹ ایک ہے استعارے میں. شاعر وہ بات استعارے میں کر لے گا جو مجھے اور آپ کو ڈائریکٹ کرنے میں کافی وقت لگے گا. لیکن شاعر بن ہونا نہیں یہ پیچھے آئے نا ادیب بھی بن ہونا نہیں یہ پیچھے. البتہ جو شعراء سے بھی کہنا ہے ادیبہ سے بھی کہنا ہے اور جو دیگر لوگ ہیں ہمارے عبدالجبار کے عزیز و مطالعے کا چلن بنائے. میرا اور آپ کا تو اولی سبق ہی اقرا ہے. ڈبیا سربان اور اتنا مڑی نکلیا تھا پوسٹوں کا کجیا تھا وقت اور اس ڈبی نے آپ کو الکتاب سے دور کر لیا. پروفیسر صاحب جو شان آدمی ٹیک لگا کے کتاب پڑھنے میں ہے شاعری پڑھنے میں ہے میں بہت شوق سے ادب پڑھتا ہوں اور ادیبہ کی قدر کرتا ہوں اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں نے آپ سے پہلے کہا
اور میاں محمد نے پائے نے لوگ دنیا اور کتنے ہولے شیکسپیئر اس کا اللہ یاد تھا کہ انگریزی منہ ٹیڑھا کری کری سڑے جمتے کڑی ہیں وہ پروفیسر صاحب پڑھانے میاں محمد نے قدر کتے والا ہے کوئی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو پنجابی شعراء تھے اور یہ صرف شعراء نہیں تھے یہ اولیاء اللہ تھے یہ آپ کے معاشرے کا حسن تھے. انہیں این میری شمل جانتی تھی. این میری شمل کون تھی؟ جرمنی کی اسکالر تھی جس نے رسول اللہ کی سیرت پہ مار کا ہرا کتاب لکھی ہے اور مسلمان ہو گئی تھی. اور جب غلغلہ ہوا تو اس نے کہا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اس نے جب بے عمل مسلمان کو میں ظاہر ہوئی اس کا لفظ نہ ہوئی اس کا لفظ. یہ بڑی خاص بات ہے. عرب کا چاند لکھنے والا پروفیسر صاحب ہندو تھا. عرب کا چاند سیرت پہ کتاب ہے. اس نے لکھا اس کا دیباچہ پڑھنے والا ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں اپنا ایمان ظاہر نہیں کرنا چاہتا. ام پہ طنز ہے. جارج برنارڈ شاہ یورپ کا اور برطانیہ کا سب سے بڑا دانشور. اس کے دو اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ 100 سال بعد یورپ کا غالب مذہب اسلام ہوگا انشاءاللہ اور وہ 100 سال 40s میں پورے ہو رہے ہیں اور یہ ہوگا. میں بھی دیکھ کے آتا ہوں وہاں سے مجھے یقین ہے انشاءاللہ. نو ادھر جو ہے نو ادھر جو ہے وہ ایلے رکھی حالات ہم بھی اولے رائنو ہویا لیکن حالات ہی دست مطلب وہاں سے روٹی ہے فی الحال پریشان دیں کہ کوئی لفظ سیکھا اسی بجلی ہے نہیں لگنی اور پریشان بھی نہیں. تو وہ منزلوں طے کری آگیا جو لگنے اور وہاں عامر کہیں چلے گئے ہیں. وہاں بہت تیزی کے ساتھ اللہ کے دین کا فروغ ہو رہا ہے ہماری وجہ سے نہیں قرآن کی وجہ سے. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.